جس نے ایک مرتبہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ ہی معبود ہے، فدخل الجنہ، سرکار نے فرمایا اللہ قیامت کے دن اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب کلمہ تو ہم نے الحمدللہ ماں کی آغوش میں پڑھ لیا تھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کلمے کے ساتھ ساتھ ہمیں کس کس چیز پر عمل کرنا ہوگا، کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ انسان کو نکاح پڑھایا جاتا ہے نا، نکاح میں یہ کلمہ، پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ یا تیسرا کلمہ یہ پڑھنا فرض نہیں ہے، نکاح میں ایجاب و قبول فرض ہے۔ وہاں پہ قبول کرایا جاتا ہے کہ فلاں کی بیٹی آپ کو قبول ہے، تو نکاح پڑھنے والا کیا کہتا ہے؟ بولیے قبول ہے۔ اب لفظ یہ ایک ہے قبول، مگر اس لفظ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ قبول تو کر لیا، اب جس کو قبول کر رہے ہیں اب اس کی تمام ضروریات، اس کا کپڑا، اس کی روٹی، اس کی خوشی غمی، اس کے دیگر مسائل، وہ سبھی کچھ آپ کے ذمے ہو گئے۔ اس کی عزت کی حفاظت، اس کی صحت کی حفاظت، وہ کس کے ذمے ہے؟ آپ کے ذمے ہے جس نے قبول کیا ہے۔ ایک لفظ قبول زبان سے ادا کرنے سے ہم پر کتنی ذمہ داریاں پڑتی ہیں، عزت کی حفاظت، صحت کی حفاظت، لباس، روٹی، کپڑا، مکان، یہ ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ بے عین ہی بندہ یہ تو کہے، ہاں بندہ یہ کہے میں نے قبول کر لی ہے، باقی کچھ کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، نہ مجھے روٹی کی ضرورت ہے، نہ مجھے مکان دوں، نہ کپڑا دوں، کوئی اسے سمجھدار کہے گا؟ بولیے، ہر آدمی کہے گا بھئی صرف قبول پہ بات نہیں چلے گی، اب جو قبول کے بعد ذمہ داریاں ہیں وہ بھی نبھانی پڑیں گی۔ تو میں آپ کو مثال دے کر بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اب صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنے گی، کلمہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اب کلمہ کے ساتھ ساتھ جو مسلمان پر دیگر ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ان پر عمل کرنا پڑے گا، اور جو ان پر عمل کرے گا نجات اسی کی ہوگی، بخشش اسی کی ہوگی، اللہ کے ہاں مقبول وہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اب آگے ہمیں کلمہ کے بعد آگے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے اکثر بزرگ کہتے ہیں نا جی کلمہ پڑھ لے جی بس ٹھیک ہے، جنت تے ٹر جانا ہے، مگر یاد رکھو نہیں، کلمہ کے ساتھ ساتھ جو دیگر فرائض ہیں وہ بھی ادا کرنا ضروری ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام خمس شہادہ، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادہ، 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت ہے، بنیاد ہے۔
وہ 5 چیزوں میں سے کیا ہے؟ پہلے کلمہ، اور کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد جو اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے وہ ہے اقام الصلاۃ، نماز ادا کرنا۔ وہ کیا ہے؟ نماز۔ باقی حج، زکوٰۃ اور جہاد، روزہ، یہ باقی بعد میں چیزیں ہیں۔ روز پہلے کلمہ ہے، کلمہ کے بعد حج، بولیے نہیں، روزہ نہیں۔ بندہ یہ کہے، بندہ نماز بھی نہ پڑھے، نماز کا پابند بھی نہ بنے، اور وہ پیسے جمع کر کے حج کر لے، تو کیا وہ پکا مومن بن گیا؟ بولیے۔ بندہ مہینے کے روزے رکھ لے سال بھر، سال کے بعد، اور سال بھر نماز کے قریب ہی نہ جائے، تو وہ مومن بن گئے؟ نہیں۔ ایمان کے لیے، مومن ہونے کے لیے پہلے کلمہ ہے، کلمے کے بعد حج، روزہ، زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ حج، روزہ، زکوٰۃ بعد میں ہے، نماز پہلے ہے۔ بولیے، نماز پہلے ہے۔ اقام الصلاۃ، نماز پہلے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم یہاں ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے۔ ہم جان کر یہ دیکھیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم نماز کے پابند ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اگر نہیں ہوئے تو پھر ہمارا ایمان ہی مکمل، بولیے، نہیں ہے۔ دیکھو کتنی نمازیں فرض ہیں، سبھی بول دیں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ نے 5 ہی کیوں فرض کی؟ سرکار جب معراج پہ تشریف لے کے گئے نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ 45 معاف کروائی گئی، 5 فرض کی گئی۔ فرمایا محبوب تیری امت 5 پڑھے گی، میں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ اب 5 نمازیں ہی کیوں فرض ہیں؟ علماء نے اس کی کئی حکمتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک حکمت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انسان پر 5 مصیبتیں، 5 مشکل مراحل ایسے آتے ہیں، 5 مشکل مراحل سے انسان کو ایسا گزرنا پڑتا ہے کہ دنیا میں زندگی بھر اسے وہ 5 مشکل مراحل ایسے کبھی نہ آئے ہیں اور نہ ہی زندگی میں آئیں گے۔ وہ 5 مشکل مراحل، مرحلے، 5 مصیبتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے موت۔ ایک موت، قبر، حشر، میزان، پرصراط۔ اب موت کتنی سخت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی پر موت کا وقت طاری ہوتا ہے تو اسے یوں تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کے جسم پر ایک دم، یعنی ایکو دفعہ 360 تلواریں چلائی جاتی ہیں۔ 360 تلوار جی میں چلائیاں جان تے تکلیف ہوندی ہے ایک دم۔ سرکار نے فرمایا کہ موت کی سکرات جو ہے وہ مرنے والے کو اس قدر محسوس ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی مشکل گھڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کیا،
اور زندہ کب کیا؟ ہزاروں سال بعد. حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توجہ میری طرف کریں، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. زندہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اٹھے نا تو عرض کیا اے اللہ، حضرت اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے نوح کے بیٹے بتا تو نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا اے اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ، آپ نے اب مجھے زندہ کیا ہے، جس طرح مجھے پہلے مجھ پر سکرات طاری ہوئی تھی اب پھر تو ویسے نہیں ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتا وہ سکرات کیا تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کہنے لگے مجھے ہزاروں سال ہو گئے ہیں یہاں قبر میں آئے ہوئے، ہزاروں سال تک میں موت کی سختی کو بھلا نہیں سکا. اے ایمان والے ذرا غور کر، ہمیں بھی مرنا ہے، موت ہم پہ بھی طاری ہونی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن نماز کا پابند رہے گا، نمازی ہوگا، جب اسے دنیا سے اٹھایا جائے گا تو اس پر موت کی سختی طاری نہیں ہوگی، بلکہ جنت کا ایک پھول اس کے سامنے کیا جائے گا جس کی خوشبو میں وہ یوں مگن ہو جائے گا، اسرائیل اس کی جان نکالیں گے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. پہلا مرحلہ موت. تو موت کی آسانی کے لیے کیا ضروری ہے؟ بولیے نماز. دوسرا مرحلہ مرنے کے بعد، دوسرا مرحلہ ہے قبر. اب مجھے بتاؤ قبر سے بڑھ کر کوئی مشکل اور مصیبت والی جگہ مجھے بتاؤ، دکھاؤ ایسے. قبر سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب بے نمازی قبر میں آتا ہے تو قبر ملنا شروع ہو جاتی ہے. سرکار نے فرمایا پھر یوں یہاں تک قبر تنگ ہوتی ہے کہ اس کا یوں حضور نے اشارہ کر کے بتایا، فرمایا اس کی دائیں سائیڈ والی پسلیاں بائیں سائیڈ والی میں دھنس جاتی ہیں. اے ایمان والو مرنا بھی ہے قبر میں بھی جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ان قبروں کو اوپر سے تم ایک جیسی دیکھتے ہو، مگر سرکار نے فرمایا یہ ایک جیسی نہیں ہے، ان میں سے کچھ قبریں وہ ہیں جو جہنم کا گلا بنی ہوتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہیں. اے ایمان والو دنیا سے جانا ہے، اب مرنے کے بعد پہلی منزل قبر ہے. قبر سے بڑھ کر کوئی منزل مشکل نہیں ہے. قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر تنہائی کا گھر ہے، قبر کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے. قبر روزانہ 70 مرتبہ پکار کر کہتی ہے اے بندے میرے پاس آنا ہے تو قرآن جیسا نور لے کر آنا، میرے پاس آنا ہے تو جناب والا نماز جیسی رحمت ساتھ لے کر آنا. اے ایمان والے ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے. آئیے آج وقت ہے قبر کی تیاری کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کر کے قبر میں اپنے ساتھ نور لے کر جائیں، قبر میں روشنی لے کر جائیں. اے ایمان والو پھر تیسری منزل ہے حشر. اللہ اکبر. اب حشر کون ہے جو حشر کی سختیوں کو نہیں جانتا؟ سبھی جانتے ہیں. مرتے وقت بھی نماز کام آئے گی، قبر میں بھی بولیے نماز کام آئے گی.
تیسری منزل کیا ہے؟ حشر، میدان محشر۔ حشر میں سبھی نے پیش ہونا ہے۔ وہاں میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک تمام نبی اور تمام نبیوں کی امتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی۔ پھر صورتحال کیا ہوگی؟ آسمان کا سورج تمہارے سر پہ آگ برسا رہا ہوگا، اور پھر حضور نے فرمایا میدان محشر میں 120 صفیں ہوں گی تمام نبیوں کی امتوں کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 120 صفوں میں سے 80 صفیں صرف میرے امتیوں کی ہوں گی، 40 صفیں باقی نبیوں کی امتیوں کی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر برپا ہوگا، محشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، اے میرے بندو میری بارگاہ میں سجدہ کرو، جھک جاؤ۔ اب اللہ کی بارگاہ میں سبھی جھک جائیں گے، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے، جو اللہ کو سجدہ کرنا چاہیں گے کر نہیں سکیں گے، ان کی کمر پتل اور لوہے کی بن جائے گی۔ وہ بیچارہ ہوگا یوں کہ میدان محشر میں تمام امتیوں کے سامنے، تمام نبیوں کے سامنے رسوا ہو جائے گا، ذلیل ہوگا کہ سبھی تو جھک گئے، میں جھک نہیں سکا، میری کمر پتل کی بن گئی ہے، میری کمر لوہے کی بن گئی ہے۔ اب اے ایمان والے، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے سے سوال کرے گا، اے میری بارگاہ میں آنے والے، سبھی نے تو مجھے سجدہ کیا ہے، سبھی تو جھک گئے، تو مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو کیوں نہیں جھکا؟ وہ رو کر کہے گا، رسوا ہو کر کہے گا، اے کائنات کے رب، میں تو جھکنا چاہتا تھا، میں تو جھکنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میری کمر لوہے کی بن گئی ہے، میری کمر پتل کی بن گئی ہے، میں جھک نہیں سکتا۔ اللہ فرمائے گا، اے بندے، دنیا میں میں نے تجھے بھیجا، میں نے تجھے صحت عطا کی، میں نے تجھے زندگی عطا کی، میں نے تجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس وقت میں نے حکم دیا تھا جھکنے کے لیے، دنیا میں تو جان بوجھ کر نہیں جھکا، دنیا میں تو نہیں جھکا، آج تجھے یہاں پر میں نہیں جھکنے دوں گا، آج تیری کمر جو ہے اس قابل نہیں رہی کہ تو جھک نہیں سکا۔ اگر دنیا میں جھکتا ہوتا، دنیا میں مجھے سجدے کرتا، تو آج تجھے پریشانی نہ ہوتی، دنیا میں نمازی بن جاتا، دنیا میں نماز کا پابند ہوتا، آج تجھے میدان محشر میں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا، آج تجھے ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑتا۔ اے ایمان والے، ذرا غور تو کرنا، میدان محشر میں تجھے بھی جانا ہے، میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میدان محشر میں کل نبیوں کے سامنے، حضور کے سامنے ہم سبھی رسوا ہو کر کھڑے ہوں، ہم جھکنا تو چاہیں مگر ہماری کمر لوہے کی بن جائے، ہم جھکنا تو چاہیں ہماری کمر پتل کی بن جائے، ہم جھکنا تو چاہیں وہاں ہمیں استطاعت جھکنے کی نہ ملے، اگر وہاں پہ جھکنا ہے تو آج اللہ کی بارگاہ میں جھک جا، وہاں پہ عزت چاہتا ہے تو آج اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کے عزتیں پا دے۔ اے ایمان والے، آج نمازی بن جا، کل عزتوں کے تاج میدان محشر میں تجھے پہنائے جائیں، عزتوں کے تاج پہنائے جائیں۔ پھر اللہ ان سے سوال کرے گا، اللہ فرمائے گا، میرے بندے تو کیوں نہیں جھکا؟ ان میں سے ایک بول کر کہے گا، اللہ میں تو بیمار تھا، دنیا میں اس لیے نہیں جھک سکا، مجھے بیماری لاحق تھی۔ اے ایمان والو، آج ہمیں بیماری کے بہانے آتے ہیں، جی کیا کریں، گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، سردی بڑی ہے، فالج کا پیشنٹ ہو، شوگر کا پیشنٹ ہو، ہیپاٹائٹس ہے،
مگر یہ بیماریاں دنیا میں تو یہ بہانے چل سکتے ہیں، میدان محشر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ کہے گا جی میں بیمار تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھ سکا، میں نہیں جھک سکتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو بیماری کا بہانہ پیش کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتوں جاؤ میرے نبی ایوب علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک اس بے نمازی بندے کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کر لیں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے پیغمبر ایوب بتا تو تیری بیماری کی شدت کیا تھی، بتا تو کس قدر بیمار رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہاں پہ بیان کریں گے اے کائنات کے رب میرے جسم پہ آگلے پڑ گئے، ان آگلوں میں ریشہ پڑ گیا۔ اے کائنات کے رب میں 18 سال بیماری میں مبتلا رہا، 18 سال بیماری میں مبتلا رہا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے اے میرے پاک پیغمبر اے میرے نبی اس بندے کے سامنے بتا پھر 18 سال تو بے شدت کی بیماری میں مبتلا رہا، مجھے بتا اس بندے کے سامنے ان 18 سال بیماری کے ایام میں تو نے میری نمازیں ترک کر دی یا پڑھتا رہا، تو میری نمازوں کی پابندی کرتا رہا یا نمازوں کو ضائع کرتا رہا، تو مجھے راضی کرنے کے لیے جھکتا رہا یا پھر تو نے سجدہ چھوڑ دیا، تو نے میرا ذکر کیا یا سجدہ چھوڑ دیا۔ اے ایمان والے اللہ کے پاک پیغمبر جناب ایوب علیہ السلام عرض کریں گے اللہ 18 سال بیمار رہا ہوں مگر 18 سال میں 18 منٹ بھی تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوا، 18 سیکنڈ بھی تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوا، ایک لمحہ کے لیے بھی میں نے تجھے بھلایا نہیں ہے۔ اے کائنات کے رب میں روزانہ سجدے بھی کرتا تھا، قیام بھی کرتا تھا، رکوع بھی کرتا تھا، سجود بھی کرتا تھا، تشہد بھی کرتا تھا۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے بیماری کو آڑے نہیں آنے دیا، میں نے تیری رضا کے لیے نمازوں کی پابندی کی ہے۔ ایمان والو ذرا غور کرو۔ اب اللہ فرمائے گا میرے بندے اے بیماری کا بہانہ کرنے والے بے نمازی، دیکھا ایوب کی بیماری کو، سن لیا کانوں سے ایوب علیہ السلام کتنے بیمار تھے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ میرا بندہ بیماری کا بہانہ کر کے جھوٹ بول رہا ہے، اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اے ایمان والے ذرا غور کر، میدان محشر میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ پھر دوسرے سے فرمائے گا اے بندے تو نے کیوں نہیں نماز پڑھی؟ وہ کہے گا اللہ میری مصروفیت زیادہ تھی، میں ملازم تھا، میں افیسر تھا، میں ایم پی اے تھا، ایم این اے تھا، وزیر تھا، وزیر اعظم تھا، صدر تھا، میں یو سی کا حکمران تھا، ایک حلقے کا حاکم تھا، ایک ضلع کا حاکم تھا، ایک صوبے کا حاکم تھا، ایک ملک کا حاکم تھا۔ اس لیے مصروفیت تھی، مصروفیات کی بنا پہ نماز کے لیے وقت نہیں ملتا تھا، میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ بندہ اپنی حکومت کا بہانہ کرتا ہے، جاؤ میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو بلا کر لو۔ اے ایمان والو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے پیغمبر سلیمان یہ بندہ اپنی مصروفیت کا بہانہ کر کے نماز ترک کرتا رہا یا بہانہ پیش کر رہا ہے، اس کے سامنے بتا تیری حکومت کتنی تھی؟ کیا تو ایک ضلع کا حاکم تھا؟ کیا تو ایک صوبے کا حاکم تھا؟ کیا تو ایک ملک کا حاکم تھا؟ کیا تو 2 ملکوں کا حاکم تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں گے اے میرے پروردگار یہ تو تیرا کرم ہے، یہ تو تیری مہربانی ہے، یہ تو تیرا فضل ہے، یہ تو تیری رحمت ہے، تو نے اپنے فضل سے مجھے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، صرف انسانوں پر نہیں حیوانوں پر بھی بادشاہی عطا کی، صرف حیوانوں پر نہیں تو نے پرندوں پر بھی بادشاہی عطا کی، اللہ سے پرندوں پر بھی نہیں تو نے جانوروں پر بھی مجھے شاہی عطا کی، صرف جانوروں پہ
پہ نہیں، تو نے درندوں پر بھی مجھے شاہی عطا کی، صرف درندوں پر نہیں اللہ تو نے ہوا پر بھی مجھے شاہی عطا کی۔ اللہ فرمائے گا اے سلیمان مجھے اس بندے کے سامنے بتاؤ، اتنی مصروفیت ہونے کی بنا پہ تو نمازیں پڑھتا رہا یا نمازوں کو ترک کرتا رہا، سجدے کرتا رہا یا سجدے چھوڑ دیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کریں گے اللہ تو نے مجھے حاکم بنایا، تو نے مجھے حکومت عطا کی، تو نے مجھے بادشاہ بنایا، میں اتنی مصروفیت میں آ کر ایک لمحہ بھی تیرا ذکر نہیں بھلا سکا، ایک لمحہ بھی تیرے ذکر سے غافل نہیں ہوا۔ اللہ میں تو سجدے کرتا رہا ہوں، میں قیام کرتا رہا ہوں، میں رکوع کرتا رہا ہوں، اللہ میں تیرے شکرانہ کے نوافل ادا کرتا رہا۔ اے ایمان والو، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں یہ بندہ بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ میں مصروف پڑا رہا ہوں دنیا میں، فرشتوں اسے بھی گھسیٹ کر جہنم کی وادی غی میں ڈال۔ اب اللہ تیسرے بندے سے پوچھے تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ دنیا میں کیوں نہیں جھکتا رہا؟ دنیا میں تو نے سجدے کیوں نہیں کیے؟ اب وہ کہے گا اللہ میں ایک دکاندار کا ملازم تھا، جو میرا مالک تھا وہ بڑا ظالم تھا، اگر میں نماز کے لیے جاتا تو وہ مجھے کام چور کہتا، وہ مجھے گندی گالیاں دیتا، وہ مجھے جھڑکتا کہ ادھر گاہکوں کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پہ چلا جاتا ہے، تو وقت ضائع کرتا ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تیرا مالک ظالم تھا، اللہ فرمائے گا فرشتوں جاؤ میری بندی آسیہ کو بلا کر لاؤ۔ اب جناب آسیہ کو بلا کر لایا جائے گا، جناب آسیہ سے اللہ پوچھے گا اے آسیہ یہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مالک ظالم تھا، میرا آقا ظالم تھا، اس لیے میں نماز کی پابندی نہیں کر سکا، میں نماز نہیں پڑھ سکا، میں جھک نہیں سکا۔ آسیہ تو اس کے سامنے بتا تیرا مالک تیرا آقا فرعون کتنا ظالم تھا۔ اب آسیہ بول کے کہے گی اللہ وہ اتنا ظالم تھا، اس کے سامنے میں تیرا نام لیتی وہ دیکھتے ہوئے کونوں پہ لٹا دیتا، اللہ میں اس کے سامنے تیرا ذکر کرتی وہ میرے جسم سے چمڑی کو کھینچ لیتا، اللہ میں اس کے سامنے تیرا نام لیتی تو وہ مجھ پہ کتے چھوڑ دیتا تھا، میں اس پہ تو اس کے سامنے تیرا ذکر کرتی تو وہ مجھ پہ تشدد کرتا، ظلم و ستم کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا آسیہ اس میرے بندے کو بتاؤ فرعون کا ظلم و ستم برداشت کر کے تو نے میری نماز کو ترک کر دیا، تو نے میرے سجدوں کو ترک کر دیا، تو نے رکوع کو ترک کیا، تو نے قیام کو ترک کیا، تو نے میرے سامنے جھکنے سے کیا کہ جھکنے کو ترک کر دیا۔ جناب آسیہ کہے گی اللہ نہیں نہیں میں نے فرعون کا ظلم و ستم برداشت کیا ہے، تیرے سجدوں کو نہیں چھوڑا، فرعون کا ظلم و ستم برداشت کیا ہے، تیرے رکوع کو نہیں چھوڑا، فرعون کا ظلم و ستم برداشت کیا ہے، تیری بارگاہ میں قیام کو نہیں چھوڑا، فرعون کا ظلم و ستم برداشت کیا ہے، میں نے تیرے ذکر کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ ایمان والو ذرا غور کرو، اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھو، آج ہمارے پاس بھی یہی بہانے ہیں، یہی بہانے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میں بیمار ہوں، کوئی کہتا ہے جی زمیندارہ کرتا ہوں، میں جوسی کا ناظم ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں MP ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہوتا نماز کا، کوئی کہتا ہے جی میرا ظالم مالک ہے وہ مجھے نماز کی طرف جانے نہیں دیتا۔ ایمان والو یہ دنیا میں تو بہانے چل سکتے ہیں، میدان محشر میں بہانے نہیں چل۔ نمازی بن جاؤ، خدا را نمازی بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ، اللہ کو سجدہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے والے بن جاؤ۔ یہ کتنی منزلیں ہو گئی؟ 3۔ یہاں پہ میدان محشر میں بھی عزت ملے گی تو نماز سے ملے گی، میدان محشر میں بھی کام آئے گی تو بولیے نماز آئے گی۔ چوتھا مرحلہ میزان، جہاں پہ نیکیاں تولی جائیں گی، بدیاں تولی جائیں گی۔ اے ایمان والو
جس کے نام اعمال میں نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، بھلے وہ حج کرتا رہے، بھلے وہ سخاوتیں کرتا رہے، بھلے وہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا رہے، اگر اس نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہوگی تو ایک تو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نہیں بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، دوسرا میزان پر اسے مشکل کا سامنا کرنا۔ ایمان والو ذرا اپنی گریبان جھانک کر دیکھو، وقت ہے اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کرنے کا، وقت ہے اپنے آپ کے اپنے ضمیر کو جوڑنے کا۔ اور پانچواں مرلہ پل صراط ہے، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، جس کے کھاتے میں نماز ہوگی، جس کے نام اعمال میں نماز ہوگی، پل صراط پر گزرنے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی مشکل نہیں ہے گی، آنن فانن پل صراط سے گزر جائے گا۔ ہم ہیں غفلت میں یوں سوئے ہوئے ہیں، ہم تو ہر وقت دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، فحش کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نماز کی فکر ہی نہیں۔ سنو، آخری بات عرض کرتا ہوں چونکہ نماز عصر کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی، توجہ میری طرف پہ، آخری بات ہے، توجہ سے سننا۔ ممکن ہے کسی کا دل بدل جائے، ممکن ہے اللہ کسی کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان لڑکی آئی، رو کر کہنے لگی، اللہ کے موسیٰ، اللہ کے کلیم موسیٰ، مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ کر بیٹھی ہوں، آپ کے ہاتھ پر اس گناہ سے توبہ بھی کرتی ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگتی ہوں، اور آپ اپنے ہاتھ اٹھا کر میرے لیے بخشش کی دعا بھی کر دیں، دعا کر دیں اللہ میری توبہ قبول کر دے، دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھ پہ راضی ہو جائے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ اے ایمان والو ذرا گرے باغ میں جھانک کر دیکھو، ہم اپنے رب کو کس قدر ناراض کر چکے ہیں، کس قدر ناراض کر چکے ہیں۔ اب اس نوجوان لڑکی نے کہا جی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ ہاتھ اٹھا دیں اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے نوجوان لڑکی تو بتا تو نے گناہ کیا کیا ہے۔ اب وہ لڑکی کہے گی اے اللہ کے نبی گناہ اتنا بڑا ہے مجھے بتاتے ہوئے حیا آتی ہے، آپ تو اللہ کے کریم ہیں، مجھے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا نہیں تو بتا پھر میں دعا کروں گا۔ اس نے کہا جی بتانا تو نہیں چاہتی تھی، آپ کا حکم ہے تو بتا دیتی ہے۔ اے اللہ کے نبی ایک رات میں اپنے گھر میں تنہا تھی، مجھ پہ خواہشات نفسانی کا غلبہ ہوا، شہوت غالب آ گئی، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے نکلی تو راستے پہ ایک نوجوان مل گیا، اس نوجوان سے میں نے اپنی پیاس کو بجھایا، میں نے اس سے زنا کیا۔ اب زنا کرنے کے بعد وہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا، میں اپنے گھر آ گیا۔ اے ایمان والو، اے نوجوان بیٹو، اے میرے بھائیوں، ذرا سوچنا، ذرا غور کرنا، کہیں ہم تو زنا جیسی موذی بیماری میں ملوث تو نہیں ہیں، کہیں ہم زبان کا زنا تو نہیں کر رہے، کہیں ہم آنکھ کا زنا تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بڑا زنا تو نہیں کر رہے۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے قہر سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی وہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا، میں اپنے گھر آ گئی، دن گزرتے چلے گئے، کچھ دنوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میں حاملہ ہو چکی ہوں، حاملہ ہو چکی ہوں۔ اے اللہ کے نبی
عمل بڑھتا گیا، زنا تو چھپ گیا تھا، وہ تو میرے اور اس نوجوان کے علاوہ یا اللہ جانتا تھا یا ہم جانتے تھے، محلے والے یا خاندان والے تو نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب حمل ایسی چیز تھی جو تو چھپ نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی، میں نے سوچا اگر میں یہاں رہوں تو میرے گاؤں والے، میری بستی والے، میرے محلے والے، میرے خاندان والے، میرے بھائی، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار مجھے قتل کر ڈالیں گے، تو میں قتل، اپنے قتل کے خوف سے، اپنی ذلت اور رسوائی کے ڈر سے اپنی بستی کو چھوڑ دیا۔ میں جنگل میں چلی گئی، وہاں پہ ایک جھونپڑی بنا لی، اس جھونپڑی میں رہتی رہی۔ 9 ماہ گزر گئے، 9 ماہ گزرنے کے بعد میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا۔ اب جب بچہ پیدا ہوا میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو حمل کے ڈر سے بستی چھوڑ کر آئی تھی، قبیلہ چھوڑ کر آئی تھی، خاندان چھوڑ کر آئی تھی، اب بچہ لے کر واپس جاؤں گی تو بستی والے کیا کہیں گے، بچہ لے کر واپس جاؤں گی تو قبیلے والے کیا کہیں گے۔ اے ایمان والو، آج دیکھو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سرچ مارے جناب یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، آپ کو آج بھی کہیں گندگی کے ڈھیر پہ بچے نظر آتے ہوں گے، کسی بچے کو کتے نوچ رہے ہوں گے، کوئی بچہ نومعلوم گندے نالے میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اے ایمان والو، یہ ساری نحوست زنا کی وجہ سے ہے، یہ ساری نحوست بدکاری کی وجہ سے ہے، یہ ساری نحوست فحاشی کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے نبی، اب مجھے خیال آیا میں اس بچے کو لے جاؤں تو میں ذلیل ہوں گی، بھائی ہوں گے، رسوا ہوں گی، بستی والے کیا باتیں کریں گے۔ اب شیطان نے مجھ پر غلبہ کیا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! اب 2 جرم ہو گئے، ایک زنا اور ایک قتل۔ اللہ کے نبی، قتل بھی ناحق کیا، زنا بھی میں نے کیا، یہ مجھ سے بہت بڑے گناہ ہوئے۔ ایمان والو سن لو، سن لو، اب قتل کا بدلہ قتل ہے، زنا کا بدلہ کیا ہے؟ بولیے۔ زنا کا بدلہ، اگر نوجوان شادی شدہ عورت زنا کرے تو اسے سنسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے۔ اور سنو میرے نبی پاک علیہ السلام کے ترجمانوں، حضور کے دیوانوں، سرکار نے فرمایا جب کوئی کسی کی بیٹی سے زنا کرتا ہے تب تک اسے موت نہیں آتی جب تک وہ اپنی بیٹی سے زنا ہوتا ہوا دیکھتا ہے۔ ذرا اپنا ضمیر دیکھو، نوجوانوں، غیرت کا معیار بلند کرو۔ ہم کس نبی کی امتی ہیں، کس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کس نبی کے غلام کہلانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی، میں نے یہ بہت بڑے جرم کیے ہیں، یہ مجھ سے ہو گئے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، جلال میں آ گئے، فرمایا اتنی بڑی مجرمہ یہاں سے اٹھ کر چلی جا، چلی جا، کہیں تیرے ان گناہوں کی وجہ سے آسمان سے آگ برسنی نہ شروع ہو جائے۔ اب دیکھو جن گھروں میں زنا ہو رہا ہے ان گھروں کو آگ برسنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اے نوجوان، تجھے اللہ کے قہر سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر تو زنا جیسی لت میں پڑ گیا ہے۔ اے ایمان والے، بچنا ہے تو اس سے توبہ کرنی پڑے گی، بچنا ہے تو اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا پڑے گا۔ اے اللہ کے نبی نے کہا نکل جا، چلی جا اس سے،
یہاں سے اٹھ کر چلی جا، تیرے اس گناہ سے بڑھ کر، تیرے اس گناہ کی وجہ سے کہیں آسمان سے آگ برسنی نہ شروع ہو جائے اور اس آگ کی زد میں میں بھی نہ آ جاؤں، اس عذاب کی زد میں بھی نہ آ جاؤں۔ اے ایمان والو، اب وہ نوجوان لڑکی تو چلی گئی، اس کا جانا ہی تھا۔ اللہ کے طرف سے جناب جبرائیل علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ اے اللہ کے نبی موسیٰ، اللہ فرما رہا ہے میری اس بندی کو تو نے اپنی بارگاہ سے کیوں دھتکار دیا ہے، کیوں ٹھکرا دیا ہے، کیوں اٹھا دیا ہے؟ اے ایمان والو، حضور کے غلاموں، جو اگلی بات جبریل بیان کرتے ہیں، جو پیغام جبریل لے کر آئے ہیں، اس کو سماعت سے سننا، غور سے سننا، اپنے دلوں میں جگہ دینا، اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف کیا کہ مائل کرنا، اللہ کی طرف اپنا رجوع کرنا۔ اور اے اللہ کے نبی، جبریل کہتے ہیں اے موسیٰ کلیم اللہ، تو نے اس بچی کو کیوں یہاں سے اٹھا دیا، کیوں دھتکار دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے جبریل، اس کے گناہ اتنے بڑے تھے، میں تو ڈر گیا تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے آگ نہ برس جائے اور اس آگ کی زد میں بھی نہ آ جاؤں، اللہ کا قہر نازل ہوگا، اللہ کے قہر سے کون بچائے گا؟ اے اللہ کے نبی کے غلاموں، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، نوجوانوں، بزرگوں، ساری زندگی ہم بے نمازی بنے رہے، ساری زندگی بھولے رہے، ساری زندگی غفلت کی نیند سوئے رہے۔ آئیے جبرائیل کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی موسیٰ، جانتے ہو اس کا بڑا کتنا گناہ ہے؟ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، وہ خود اقرار کرتی ہے میں نے زنا کیا ہے، پھر میں نے ناحق بچے کو قتل کیا ہے۔ آئیے جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ، اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑا بھی ایک گناہ ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا بڑا گناہ ہے؟ حضرت جبرائیل کہنے لگے اے موسیٰ کلیم اللہ، اللہ فرما رہا ہے میرا بندہ جو میری بارگاہ میں جھکتا نہیں ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، سجدے نہیں کرتا، قیام نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا، وہ اس لڑکی سے بھی بڑھ کر گناہ کرتا ہے، وہ اس لڑکی سے بھی بڑھ کر جرم کرتا ہے، اس لڑکی سے بھی زیادہ مجرم ہے۔ اے ایمان والے نوجوان، اے حضور کا کلمہ پڑھنے والے، اے بزرگوں، ذرا دیکھو تو صحیح، کہیں ہم یہ اتنا بڑا گناہ تو نہیں کر رہے، ہم کہیں نماز کے تارک تو نہیں بنے بیٹھے، کہیں ہم سجدوں سے منہ پھیر کا تو نہیں بیٹھے، کہیں رکوع کو ہم نے پسے پش تو نہیں ڈال دیا۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نمازی نہیں بن سکے، بے نمازی ہیں، تو آج یہ سانسوں کی تار جاری ہے، یہ سانسوں کی مالا جاری ہے، ابھی یہ سانسوں کی مالا ٹوٹی نہیں ہے، یہ سانسیں جاری ہیں۔ آج ہی توبہ کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، آج سے ہی نمازی بننے کا عہد کر لو، آج سے ہی نماز پنجگانہ کے پابند بن جاؤ۔ خدا کی قسم ہے توبہ کا لفظ زبان سے بعد میں نکلے گا، وہ کائنات کا رب معاف پہلے کر دے گا۔ آئیے نمازی بننے کا عہد کریں، نمازی بننے کا عہد کریں۔ اگر نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔